الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کمال فضل، کرم، رحمت اور احسان فرماتے ہوئے ہماری جولیوں میں اس کائنات کا سب سے عظیم، سب سے بڑا انسان، سب سے پیارا انسان، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سید اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہماری جولی میں ڈال دیا. یہ اس کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنا اس قدر خوشی کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کائنات کی تمام خوشیاں ایک طرف کر لی جائیں، جتنی خوشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور ان پر ایمان لانے کی جو خوشی ہے، کائنات میں کوئی خوشی اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل ایمان کے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو دور کی بات ہے، آپ کا نام لینا اور سننا اور دیکھنا ہی اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ان کے دلوں کا سرور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کرنا کہ اللہ نے ان کو بھیج دیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس سے کوئی بڑی خوشی نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی، یا ایھا المدثر
دثر کم فانذر، اے میرے نبی، اے میرے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانوں کو تبلیغ کریں، انہیں بتائیں اس کائنات کا مالک و مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ آپ انسانوں کو بتائیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ انسانوں کو بتائیں کہ یہ ان کے حقوق ہیں، یہ ان کے فرائض ہیں۔ آپ انسانوں کو بتائیں اللہ کے حقوق یہ ہیں، نبیوں کے حقوق یہ ہیں، ہمسایوں، عزیزوں، دیگر رشتہ داروں کے، ماں باپ، بیٹی، جو کچھ بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں، وہ گاہک ہے، مزدور ہے، حاکم ہے، آجر ہے، اجیر ہے، آپ تمام کے حقوق انسانوں کو بتا دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ جو ڈیوٹی تھی، جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی تھی، صحیح بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ بہتر ڈیوٹی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے انسانوں کے پاس جا جا کے اکیلے اکیلے بندے کو، اگر کٹھے ملے ہیں تو کٹھے انسانوں کو، دور دور جا کے، قریب قریب جا کے، پیدل جا کے، سواریوں پہ جا کے، قافلوں کو مل کے، کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی طریقہ ہو سکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ جو ابلاغ حق کی کہ حق لوگوں کو پہنچایا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو آپ نے سر انجام دے دیا۔ کوئی قبیلہ جو قرب و جوار میں جو معلوم تھا، ہر قبیلہ میں آپ نے خفیہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی نبی علیہ السلام نے ان کو حق بات سنائی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ یہاں تک کہ اس تبلیغ کے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قسم کے الزامات کا، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اور اس قسم کی کئی غلط چیزیں یہ آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، لیکن آپ نے حق جو تھا وہ اللہ کا وہ لوگوں کو پہنچا دیا۔ پھر صرف الزام نہیں لگائے گئے، نبی علیہ السلام کو لوگوں نے، مخالفوں نے، کفار نے، مشرکین نے اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کر کے الگ تھلگ محمد الرسول اللہ کو اور مومنوں کو کر دیا۔ پھر صرف بائیکاٹ کی بات نہیں، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، کانٹے بچھائے گئے، آپ کا گلے میں رسی ڈال کے اس کو بل دے کے آپ کا گلا مبارک جو تھا اس کو گھونٹا گیا، آپ سجدے میں تھے، آپ کے اوپر ایک گندی بری ہوئی گوبر کی گند کی جو اوجڑی تھی اونٹ کی، یہ محمد الرسول اللہ کے یہ سر مبارک پہ رکھ دی گئی۔ آپ نے اپنا کام کیا، کرتے گئے، یہاں تک کہ جب مکے کے لوگ یہ ان سے نبی علیہ السلام باہر نکلے، طائف میں گئے، نبی علیہ السلام حق سنانے کے لیے مار مار کے نبی علیہ السلام کو روڑے اور کنکر اور اٹاں اور وٹے نبی علیہ السلام کو خون و خون کر دیا گیا، لیکن حق محمد الرسول اللہ نے سنا دیا۔ لوگ آپ مدینہ میں آئے، آپ کو ٹھہرنے نہیں دیا گیا، آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 127 جنگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظام کیا۔ خود آپ بذات خود نبی علیہ السلام تقریباً 27 جنگوں میں، ان 9 سالوں میں نبی علیہ السلام آپ خود شریک ہوئے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، اور دوسری جگہ جو لوگوں کو بھیجا 127 کے قریب تقریباً جنگیں مسلمان وہاں بھیجے۔
اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا جائے، جس بھی طریقے سے، خطوں کے ذریعے سے، انسانوں کو بھیج کے اللہ کا پیغام سنایا جائے کہ کسی نہ کسی طریقے. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہو گئی تھی اسی سلسلے، اور ایک بیٹی نبی علیہ السلام کی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک بے ایمان انسان نے وہ نیچے سے نیزہ مارا، اوپر سے نبی علیہ السلام کی آپ کی بیٹی اوپر سے نیچے گری، بچہ ہونے والا تھا، اسی جگہ بچہ جو تھا نا یہ گر گیا، ساقط ہو گیا. ذاتی تکلیفیں نبی علیہ السلام کی، اولاد کو تکلیفیں نبی، لیکن اللہ کا پیغام نبی علیہ السلام پہنچاتے گئے. یہاں تک کہ اگر بھوک کا معاملہ ہے، 2 پتھر بھی پیٹ پہ باندھ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا. مہینہ مہینہ محمد الرسول اللہ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے رہے. اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ پیغام سنایا، بلکہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. مارے بھی کھائیں، جنگیں بھی لڑنی پڑیں، اتنے نقصان بھی اٹھائے، اتنا کچھ کرنے کے بعد رات کو اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہے. محمد الرسول، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے. کائنات میں ایسا کوئی شخص آج تک نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی ہوگا. انہوں نے اپنا کام سارا کر دیا. آج ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آ گئی، اور اس رحمت نے اپنا کام جو تھا، یہاں تک کہ آخری خطبے میں بھی یہ بات کہہ کے دنیا سے گئے. پوچھا لوگو حل بلغتو، اور میں نے کیا اللہ کا پیغام ابھی پہنچایا ہے کہ نہیں تم تک؟ ایک ہی فکر لگی رہی، اللہ کی بات پہنچ جائے، لوگوں کو ہدایت آ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت جو ہے یہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلی جائے. آپ فرمایا کرتے تھے میری مثال لوگوں کے ساتھ ایسی ہے کہ جس طرح کہ کسی جگہ کوئی آگ کا گڑھا ہو، اس میں آگ بھری ہوئی ہو، ٹویا بڑا سا کھو جس طرح سمجھتے ہیں، اور دڑا دڑ انسان اندیکھے جو ہیں اس کے اندر گرتے جا رہے ہیں. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیچھے سے کمر سے پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، اوے لوگوں بچ جاؤ، اوے لوگوں بچ جاؤ، اوے لوگوں بچ جاؤ. آپ نے اپنا سارا کام کر دیا. سوال یہ ہے کہ اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں کہ اب مومنوں، انسانوں، میرے نبی نے تو اپنا کام کر دیا، اب بتاؤ تمہارے ذمے جو کام ہے تم نے وہ کیا ہے کہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق جو ہیں، یہ انسانیت کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر جو بڑے بڑے حقوق ہیں، ان میں سے یہ ہے اب ہمارا حق کیا ہے. اللہ نے مہربانی کر دی، اپنا فضل، کرم اور رحمت کر کے بھیج دیا. نبی نے محنت کوشش کر کے کام اپنا کر دیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ بات یہ سمجھنے والی ہے. اللہ پاک نے یہ بات کہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. میں نے اپنا نبی بھیج دیا. انسانوں، تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانو. اس دنیا میں بڑے لوگ آپ نے سنے ہوں گے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعریف کی، کتابیں لکھی، قصیدے لکھے. میں نے خود آپ یہ دیکھا ہے کہ بڑے ہندوؤں اور سکھوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں بڑی کتابیں لکھیں، بڑے قصیدے لکھے، بڑی نعتیں لکھیں.
لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ لوگوں سے مطالبہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کا مطالبہ یہ ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا میرا یہ مطالبہ نہیں جو یہ کر رہے ہو، میرا مطالبہ یہ ہے مجھے محمد رسول اللہ مانو۔ نبی علیہ السلام کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ مانا جائے۔ اگر کوئی رسول اللہ نہیں مانتا، آپ کو کچھ اس دنیا میں کئی میں نے کتابیں دکھی ہیں بڑے بڑے انگریزوں کی، امریکہ سے ایک کتاب چند سال ہوئے آئی دی 100، مائیکل ہارٹ یہ ایک انگریز ہے، اتنی موٹی کتاب اس نے لکھی۔ اس نے لکھا کہ اس کائنات میں سب سے عظیم 100 بندے سب سے بڑے بندے ہیں، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی ہے وہ خود بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لکھا، بڑے سکندر اعظم فلانا فلانا فلانا، عیسائی ہو کے۔ لیکن اس نے کہا میں کیا کروں، جب میں سارے انسانوں کو آپس میں تولتا ہوں تو سب سے ایک نمبر پہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ۔ یہ ٹھیک ہے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات میں سب سے بہتر انسان گنے، اور کئی قانون کی جو بار لوگ جاتے ہیں اور گئے، یہ محمد علی جناح جنہیں قائد اعظم لوگ کہتے ہیں، باہر گئے ایک ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا جس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کائنات کا سب سے بڑا قانون دان یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ بھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں سے نہیں، نہ رسول اللہ، ان کو اس بات سے ہے محمد الرسول اللہ، ان کو اللہ کا رسول مانو۔ اس بات سے نہیں ہوتا کچھ جی میں ان کو ساری کائنات سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، اس کی بھی کوئی بات نہیں جی میں ان کو یہ سمجھتا ہوں، وہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول اگر رسول نہیں سمجھتا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے آنے کے بعد دنیا میں یہ ہے کہ اگر اس پوری کائنات میں جس جگہ بھی کوئی بھی انسان رہتا ہے، یہ بات یاد رکھے قیامت تک کے لیے یہ بات ہے، فرمایا قیامت تک کے لیے یہ بات ہے، اگر کوئی انسان جس کو پتہ چل جائے کہ محمد الرسول اللہ دنیا میں آ گئے ہیں، اگر وہ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا، کچھ بھی کہتا رہے، کچھ بھی کہتا رہے، کچھ بھی تعریفیں کرتا رہے، کتابیں لکھے، تقریریں کرے، فلاں کرے، فرمایا اگر اللہ کا رسول نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان من اصحاب النار، یہ جہنمی آدمی ہے۔ اللہ کا رسول مانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت کو مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کی بنیادی شرائط میں یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ رسول مانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں کائنات کا سب سے محبوب فلاں فلاں فلاں، جو بھی فلاں فلاں کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑی بات ہے رسول مانے محمد الرسول اللہ۔ دنیا میں کوئی انسان کسی کو کتنا بھی کسی درجے پہ چڑھا لے، یہ بات یاد دھیان سے سمجھ لینا، بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انسان کہے فلاں یہ ہے، فلاں محبوب ہے، فلاں سب سے سونا ہے، فلاں سب سے بہادر ہے، فلاں سب سے سخی ہے، فلاں، کائنات کے رب کی قسم رسول سے یہ سارے لفظ چھوٹے ہیں، اس کی کوئی حیثیت، سب سے بڑا جو لفظ ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہی ہے، اور اسی لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی محمد الرسول اللہ، کلمہ میں بھی محمد الرسول اللہ، نماز میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کئی لوگ ہمارے ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں وہ کی پتہ ہے فلانا سکھ جڑا اس نے نبی پاک کی بڑی نعتیں لکھی ہیں، کی پتہ ہے جنت چلا ہی جائے، اور ڈنگرو کام مکلو، اور میں نہیں کہتا، رب کا نبی خود کہتا ہے کہ جس نے مجھے رسول نہیں نہ مانا کانا من اصحاب النار، جہنم سے نہیں بچ سکتا وہ کبھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کیا کہ آپ کو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ نبی علیہ السلام کا دوسرا حق ہے کہ جب آپ کو نبی، پیغمبر اور رسول مان لیا ہے تو دوسرا حق ہے کہ لوگو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، محمد رسول اللہ کی ذات پر تمہارے لیے یہ ہونی چاہیے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائیوں، تمہاری بیویوں، تمہارے خاندانوں، تمہارے کائنات کا پوری کا مال دولت، سونا چاندی، کوٹھیاں، مکان، ہر چیز ایک طرف ہو، سب سے زیادہ محبت میرے نبی محمد رسول اللہ سے کرے۔ اللہ گواہ رہنا، ہم ساری کائنات سے زیادہ تیرے بعد سب سے زیادہ محبت تجھے کرتے ہیں، اور تیرے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت تیرے نبی سے کرتے ہیں۔ اللہ گواہ رہنا اس بات پہ، ہم پوری کائنات ایک طرف ہو جائے لیکن جو نبی محمد رسول اللہ کی عزت اور شان ہے ہم اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایمان انسان کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں اس کے والد، اس کی آل اولاد اور ساری کائنات کے تمام انسانوں سے میں نہ پیارا لگوں، ایمان نہیں داخل ہوا اس کے اندر۔ ہم ساری کائنات، اوے لوگو، اوے ہم تو ہمارے پیار کی بات کیا پوچھتے ہو، اوے ہماری نظر میں تو محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، اب کوئی اور جچتا ہی نہیں ہے۔ اور کائنات کے رب کی قسم، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اور ایسا پیر دکھاؤ جو محمد الرسول اللہ جیسا ہو، ہمارے پیر جیسا دکھاؤ کوئی پیر، اور وہی ہمارے پیر ہیں، وہی ہمارے مرشد ہیں، وہی ہمارے پیرانے پیر محمد الرسول اللہ ہیں، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ ہیں، اور ہمارے قائد محمد الرسول اللہ ہیں، اور قائد اعظم بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ لوگو، اے ہم تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے جتنے، اور اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بلاتے تھے کوئی بات کہنی ہوتی نا چھوٹی سے چھوٹی، اس وقت بھی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ میری ایک عرض ہے۔ یہ ہے ایمان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ سب سے زیادہ کرے۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا حق، یہ پہلا یہ تھا آپ کو نبی اور رسول مانے، پیغمبر مانے، اور دوسرا یہ ہے کہ محبت سب سے زیادہ کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک اور بات کہی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے یہ باپ کا ہے، میں محبت، ٹھیک ہے باپ سے محبت کرے، ماں سے محبت کرے، لیکن تمام محبتیں ایک طرف، محمد رسول اللہ کی محبت الگ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، ایک بندہ اگر نبی علیہ السلام کو کہتا ہے میں ساری دنیا سے محبت زیادہ نبی پاک کو محبت کرتا ہوں، نبی پاک کو محبت کرتا ہوں، نبی پاک کو محبت کرتا ہوں، اللہ کے نزدیک اس کا یہ الفاظ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا میری محبت دیکھنی ہو نا کہ یہ بندہ میری محبت کرتا ہے, میرے سے محبت کر, فرمایا یہ دیکھ لینا میری سنتوں سے محبت کرتا ہے. اگر میری سنتوں سے محبت کرتا ہے تو یہ میری محبت ہے, دوجی خالی کھولی کوئی محبت نہیں ہے. اور سنت کے مطابق شکل بنائی ہے, سنت کے مطابق نکاح کرتا ہے, سنت کے مطابق شادیاں ہوتی ہیں, سنت کے مطابق اس کا مرنا, اس کا لباس, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کاروبار, اس کا لوگوں سے ملنا, اس کی نمازیں, اس کے روزے, سارے کا سارا انسان اگر میری سنت کے مطابق یہ چلتا ہے تو یہ محبت ہے, خالی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں. وہ کیسے کہتے ہیں نا, وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صدقے جانا پر داڑھی رگڑ منانا. یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے, یہ تو توہین. اور سار روز تم اٹھ کے محمد الرسول اللہ کی سنت کو پکڑ کے کاٹ کے گندی جگہ, جس جگہ پخانہ جانوروں کا اور انسانوں کا جاتا ہے وہاں پھینکتے ہو اور کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ میں نہیں کہتا, اور کائنات کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ جسے میری سنت سے محبت ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, دوسرے کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں. آپ کا اگلا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور شان کا خیال رکھا جائے. ساری زندگی قرآن مجید نے یہ کہا, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا کہ اللہ کا کام کرو. اب دنیا کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپ کی عزت اور احترام کریں. یہ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ احترام, ایسا لفظ بولے محمد الرسول اللہ کے بارے میں جو ان کی شان کے مطابق ہو, ایسی بات کریں. ایسے یہ بات یاد رکھیں, کائنات کے امام کے بارے میں بات کرنے میں ایک ایک لفظ سن سن کے, سنگ سنگ کے, دیکھ دیکھ کے, جانچ جانچ کے, پرکھ پرکھ بولنا چاہیے. آپ کسی کوئی ایسے انسان کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ وہ انسان ہے کہ کائنات کا امام, سارے نبیوں کا بھی سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی عزت اور توقیر کا خیال ہے. اور کسی جگہ کوئی انسان تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کے سامنے, جب تک تیرے سانس میں سانس ہے, تیرے سامنے محمد الرسول اللہ کے بارے میں کوئی بکواس نہ کر سکے. یہ کوئی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کو توہین کا, آپ اسے سمجھائیں یہ بات غلط کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. قانون میں نہیں کہتا ہاتھ میں لیں, قانون ہاتھ میں نہ لیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ اسے سمجھائیں, کسی بھی طریقے سے اسے کہیں کہ تم غلط کر, لوگوں کو کہیں کہ میرے نبی کی شان کے لائق یہ لفظ نہیں, یہ جو آدمی جو بول رہا ہے. آپ کی عزت اور وقار کا خیال رکھا جائے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور ساری زندگی پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. میرے نبی کے بارے میں یاد رکھنا جب کوئی لفظ بولنے لگو. اور دیکھو اللہ کا پیار اپنے پیارے کے بارے میں لوگوں سے کیا کہتا ہے. اور لوگوں, میرے نبی کے بارے میں جب لفظ بولنا, سوچ کے بولنا, کوئی ایسا لفظ نہ ہو ذو معنی ہو کہ جس کے گندے, غلط یا برے معنی جس کے نکلتے ہوں. نہ, ایسا لفظ بولنا جو جانچ کے, تول کے, پرکھ کے ہے. ایسا سچا لفظ اور سچا لفظ میرے نبی کے بارے میں بولنا. یہ اللہ کے کوئی ایسا لفظ نہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہودی لوگ جو تھے نا, یہ مدینہ کے رہنے والے, یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تو آپ کو کہتے رائنا, اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیں. نبی علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ یہ کہتے تسبیح چھوڑ دے, جمعے کے دوران یہ نہیں جائز ہوتی.
جمعے کے دوران کسی قسم کا کوئی ذکر کرنا بیٹھ کے مسجد کے اندر خطبے کے دوران یہ شرعن یہ غلط ہے. سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی کلام اس کے نبی کی بات سنی جائے. یہ بات سن لیں, یہودی لوگ مدینے میں آئے, نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تو یہ لفظ کہتے تھے رائنا. اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا ہماری طرف بھی دیکھیے, ہم نے آپ سے کو بات کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام ادھر دیکھتے. یہ خبیث ایسے تھے, ایسے کٹیا انسان تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی لفظ رائنا ہے نا, اس کو ذرا لمکا کے نا رائنا. اب رائنا اور رائنا کا میں فرق صرف یہ ہوتا ہے, رائنا کا مطلب ہوتا ہے ذرا ادھر دیکھیں, اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے اور چروایا اور ڈنگر چران والے. اب چونکہ اس لفظ کا ایک معنی صحیح ہے کہ ہماری طرف دیکھیں, بے شک اس کا یہ معنی ہے. اللہ نے یہ بات کہی, یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا. میرے نبی کے بارے میں بے شک اس کا ایک اچھا معنی ہے, لیکن اس کا معنی بگڑ کے میرے نبی کی بے توہین بھی تو ہو سکتی ہے نا. آئندہ قیامت تک کے لیے پابندی لگائی جاتی ہے کہ رائنا رائنا لفظ بولنا ہی نہیں. وَقُولُ انظُرْنَا, اور نبی علیہ السلام کو بلانا ہو تو اس طریقے انظرنا, اے کائنات کے امام ذرا ہماری طرف اپنی نظر مبارک کریں, یہ لفظ بولا کرو. وَاسْمَعُوا, اور ساتھ یہ کہ پہلی دفعہ بات دھیان سے سنو کرو, اور پہلی دفعہ تاکہ تمہیں کہنا ہی نہ پڑے ذرا ہماری طرف دیکھ کے بات دوبارہ کرو, میرے نبی کو دوبارہ بات کرنے کی تکلیف بھی نہ دو. یہ عزت ہے, یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ فرمایا, جو آدمی ایسا لفظ بولے نبی کی ذات کے بارے میں جس کے 2-3 معنی بنتے ہو اور وہ توہین والی بھی بات ہوتی ہو, آئندہ اگر بولے, اللہ کے نزدیک آج کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ کافر آدمی ہے, یہ کافر ہے. اللہ کہتا ہے, پہلا سپارہ ہے, وَلِلْكَافِرِينَ 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 عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ کافر ہے اور میں قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا, اس کو میں نے عذاب دینا ہے. یہ نبی کے بارے میں ایک حق یہ ہے کہ ایسے الفاظ بولے جائیں جس کے غلط معنی نہ ہوں, صاف ستھرے چن کے سونے سچے اور سچے لفظ بولے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق انسانوں کے اوپر یہ ہے, یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فوق صوت النبی فوق صوت النبی. اے ایمان والو, یہ میں تمہیں ایک اور اپنے نبی کا ادب اور حق ہے تمہارے اوپر, کیا میرے نبی سے جب بات کرنی ہے تو میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز بھی نہ کرنا. یہ حق ہے انسانوں کے, انسانوں کا فرض ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ سے بات کریں, اتنی آہستہ بات کریں. اور کئی صحابہ کا یہ ہے, اور اللہ نے پتہ ہے کیا کیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آئندہ سے اگر میرے نبی سے کسی نے بات کرتے ہوئے آواز بھی اونچی کی, میں پوری زندگی کے عمل ضائع کر دوں. تم کیا سمجھتے ہو کس سے بات کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ کس سے کلام ہو رہا ہے؟ یہ انسانوں کے اوپر. ایک ہوتا ہے آواز اونچی کرنا, پتہ ہے کیا کہ آواز اس نے بولی ہے اور کسی کی کوئی آواز اونچی کا, یہ بھی منع ہے. اور اصل میں آواز اونچی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دھیان سے سمجھ لیں. اصل میں آواز یہ ہوتی ہے کہ ایک کام کا حکم میرا نبی دے
اور اس کے مقابلے میں اس کی جنانی کہتی ہے, بندہ کہتا ہے, برادری کہتی ہے, یار دوست کہتے ہیں فلاں کا, اور نہیں اسی انج کرنا ہے, لے منڈیاں دے ویاہ روز روز ہوندے نے کہ اسی اے نہ کریے, نچائیے نہ, بھیناں نہ نچائیے, بھرا نہ نچائیے, اور سانو کی نہیں میں کرنا ہے, ناچ گانا کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, یہ ہے. اور امیر آدمی شراب کا محفل. میرے کوئی آدمی جو اللہ کے نبی نے بات کہی کہ ایسے کرو, کوئی آدمی دوسرا آدمی بالکل آہستہ آواز سے بھی بول کے ایک بات کہے کہ نہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے, کوئی آدمی اگر اس کی بات مان لے تو اس نے محمد الرسول اللہ کی آواز کو نیچا کیا ہے, اپنی بیوی کی آواز کو اونچا کر دیا. آواز اونچا کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آواز کا والیوم, صرف آواز کو اونچا کرنا یہ ہے. میرے نبی نے کہا سود کا کام نہیں کرنا, وہ سود کا کام نہیں چھوڑتا, یہ سودی لوگوں کی آواز کو اونچا کرتا ہے, میرے نبی کی آواز کو نیچے کرتا ہے. میرے نبی نے کہا پورا تولنا, جو انسان پورا نہیں تولتا, پورا ماپتا نہیں, گاہکوں کے ساتھ دھوکا کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بے ایمانی کرتا ہے, اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں سے در کے بیٹے بیٹیاں مانگتا ہے, ان سے جا کے کوئی خیر مانگتا ہے. اور میرے نبی نے جس سے روکا, نبی کی بات نہیں نہ مانی, دوسرے کی مان لی, دوسرے کی بات کو اس نے اونچا کیا ہے, میرے نبی کی بات کو نیچا کر دیا. اللہ اسی لیے کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, میرے نبی کی بات کو جو نیچا کرے گا میں سارے عمل اس کے ضائع کر کے جہنم کے اندر پھینک دوں. پھر نبی علیہ السلام کا ایک اور حق ہے, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. اور میرے نبی کو کبھی بلانا ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو عرب لوگ بلاتے ہیں, یا عمر, یا ابو بکر, یا عثمان, یا علی, یا ابا ہریرہ, یا ابو ذر, اس طرح کرتے ہو نا کہ اے ابو ذر, اے عمر, اے عثمان, اے علی. میرے نبی کو ایسے نہیں کہنا یا محمد, اے محمد, نہیں کہنا یا محمد, نہیں کہنا. یہ تم کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے بات کر, اور کائنات کے امام سے تو بات کرنے کا طریقہ ہے اے کائنات کے امام میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, یہ مسئلہ ہے. اور عام آدمی جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ او فلاں, یا عزیر, او زیر, یہ یا کر کے نا, وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اے, پنجابی میں اس کا مطلب ہوتا ہے اوے. اور میرے نبی کو اس طریقے سے یا کر کے نا, میرے نبی کو ادب سے بلانا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ باہر سے وہ وفد آیا تھا بنی تمیم کا یا کوئی اور, نبی علیہ السلام اندر تھے, انہوں نے باہر سے نا دروازہ کھٹکھٹایا اور آ کے کہنے لگے یا محمد اخرج علینا, اے محمد ذرا باہر آؤ. کائنات کا امام محمد الرسول اللہ ہے, اللہ کا محبوب اور محبوب اعظم ہے, نبیوں کا سردار ہے, سید الاولین والآخرین ہے, شافع روز محشر ہے, اور شافع روز, اور اس طرح کر کے اے محمد باہر آؤ. قرآن مجید نے پھر یہ آیت اتاری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, ایک دوسرے کو اس طرح نہیں بلانا, ادب سے بلانا ہے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ کسی جگہ جا رہے تھے, رستے میں ایک آدمی بدو تھا, ان پڑھ تھا, پتہ نہیں تھا بلانے کا طریقہ. وہ بدو بیچارہ رہنے والا, یہ جنگلوں کے اندر پیڑ بکریاں چرانے والا, اس نے دور سے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو خوشی سے کہنے لگا یا محمد. حدیث میں آتا ہے اس نے 3 دفعہ یہ بات کی یا محمد کر کے, اے محمد, استغفر اللہ. صحابہ نے کہا چپ کرو, اور تمہیں نہیں پتا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا میرے نبی کو اس طرح یا کر کے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو نہیں بلانا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پھر حق ہے. ساری زندگی نبی علیہ السلام کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کی جائے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا لوگوں ڈر جو میرے نبی کی مخالفت نہ کیا کرو, جو نبی کہتا ہے چپ کر کے مان لو, یاد رکھنا میں نے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تمہیں دینا ہے میرے نبی کی. اگر تم پھر
نبی کا ایک حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے نبی کی بات چپ کر کے اور میری بات چپ کر کے مان لیا کرو، اطاعت کر لیا کرو۔ اور لوگوں، بات سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے، عقل میں آئے عقل میں نہ آئے، ساری سائنس کی بھی بات سائنس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، جو میرا نبی کہتا ہے چپ کر کے مان لیا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میرے نبی کی بات مان لو اگر چاہتے ہو اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر رحم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر من اطاعنی، آپ نے یہ بات کئی دھیان سے سمجھ لے، من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان یہ بات سن لو، اور قیامت کے دن جنت میں جانے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بات چپ کر کے مان لو تو پھر چپ کر کے جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ لوگوں، ایک دفعہ دنیا میں ایسا اگر ہو کہیں کہ ایک بات کا فیصلہ میرا نبی کر دے نا، اور ساری دنیا بے شک کہے کہ یہ فیصلہ یہ فیصلہ یہ فیصلہ یہ جی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ مولوی صاحب ایویں مینوں قرآن پڑھ سنا دینے، ویکھو جی قرآن چاہے لکھے ہے۔ اے لوگوں، ساری دنیا کی عدالتیں اور کورٹوں کے فیصلے ایک طرف ہو جائیں، جو فیصلہ میرا نبی کرے اس کو مانا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، ایک منافق اور ایک یہودی جو تھا، منافق تو مسلمان اور یہودی آپس میں کسی معاملے میں ان کا جھگڑا ہو گیا کہ وہ کہنے لگے چلو فیصلہ کراتے، وہ کہنے لگا پھر میں، یہودی کہنے لگا وہ کعب بن اشرف یہودی ہے نا سب سے بڑا ہمارا، اس کے پاس، مسلمان کہنے لگا جو یہ منافق قسم کا، نہیں جی نبی پاک کے پاس۔ اس نے کہا چلو میں تیار ہوں تمہارے نبی کے پاس، کیونکہ میں نے دیکھا تیرا نبی کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، آپ نے دیکھا، بات سنی دھیان سے، تو آپ نے کہا کہ یہ یہودی حق پہ ہے۔ یہ یہاں سے نکل کے باہر آ کے کہنے لگا بھائی مینوں نہیں فیصلہ منظور بھائی۔ یہ آ کے کہنے لگا پتہ ہے کہ عمر کو چلیے۔ اس نے کہا کہ عمر بڑا بہادر ہے، غصے والا ہے، وہ مسلمانوں کا بڑا حمیتی ہے، جری ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، نڈر ہے، دلاور ہے، بہادر ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم نے اپنے نبی سے فیصلہ کرایا پھر بھی عمر کے پاس؟ نہیں میں عمر مطلب تھا میرے حق میں یہ دونوں وہ کہنے لگا چلو میں نے دیکھا تمہارے نبی کے ماننے والا عمر بھی ہو تو وہ بھی فیصلہ حق کا ہی کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس آئے، دونوں کہنے لگے جی ہمارا فیصلہ کر دیں جی یہ۔ وہ یہودی کہنے لگا جی میری پہلے بات سن لو، مجھے بے شک عمر آپ فیصلہ کرنا کر دو، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ یہ فیصلہ پہلے تمہارے نبی کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں کیا ہوا ہے فیصلہ، یہ کہتا ہے آپ سے۔ میں یہ بات ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا ہو جی نبی پاک نے ان کے حق میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے حق میں میں اچھا بیٹھو۔ یہ دونوں کھڑے تھے، حضرت عمر اندر آئے اور آ کے آپ طاقتور، قوی، جری، بہادر، نوجوان، تگڑے، آپ نے اتنے زور سے تلوار اس کی گردن پہ ماری کہ گردن کاٹ کے ادھر رکھ دی، اور یہ بات کہی ھذا قضاء عمر لمن لم یرضى بقضاء محمد، اور جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کا یہی فیصلہ ہے اس کے لیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ، وہ کسی نے نا، وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے پنجابی بولتے ہوتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے اور جنوں عمر دے اور جنوں نبی دے فیصلے تے شک کے اتھے عمر دا اے ہوئی حق کے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور چیز جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا حق ہے، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے نبی کا ایک حق یہ ہے تمہارے اوپر کہ لوگوں کو طریقہ دیکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نبی کا طریقہ دیکھو، اتباع کرو۔ نبی جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں پاؤں رکھو، جدھر چلتا ہے وہاں چلو، جیسے کہتا ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ شکل ہے، وہ صورت ہے، وہ شادی ہے، وہ اٹھنا ہے، وہ بیٹھنا ہے، وہ مرنا ہے، وہ جینا ہے، میرے نبی کے طریقے کے مطابق کر دو، اگر چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ایک نبی کا یہ طریقہ، چپ کر کے کسی سے، آج بھی میں کہتا ہوں لوگوں امت کے اندر، یہ منبر رسول پہ کہتا ہوں کہ یہ جو نا فرقے، دھیان سے سن لیں، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل اللہ کی قسم، یہ اس کی بات ہی، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ حیثیت آج بھی آؤ سارے، اور جو میرا نبی کہتا ہے اس کی بات مان لو، سارے فرقے چھوڑ دو، آؤ اوے آؤ تو صحیح نا، میرے نبی کی بات مانو تو صحیح نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر یہ حق ہے کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات پوری کے لیے اللہ نے ایک نمونہ دے دیا ہے کہ لوگوں اپنی نمازیں، روزے، صدقے، زکوٰۃ، لباس، یہ میرے نبی کا نمونہ تمہارے سامنے سیمپل ہے، اس کے مطابق بنا لو اگر قیامت کے دن اللہ سے خیر چاہتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں لوگوں جی یہ ٹوپی حضرت فلاں سرکار کی ہے، اور فلاں سرکار نمونہ نہیں، نمونہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ چولا ہے نا، یہ فلاں سرکار کا ہے، یہ فلانا فلاں سرکار ہے، یہ لٹ فلاں سرکار کی ہے، یہ داڑھی فلاں سرکار کی ہے، یہ ٹوپی، یہ پگڑی، اور فلاں سرکار سرکور کوئی، ساری سرکاریں ختم ہیں، ایک سرکار محمد رسول اللہ ہے بس۔ ان کے نمونے پہ چلنا اگر قیامت کے دن اللہ سے مار۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ ہے، آپ کا جب ذکر کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کبھی بھی ذکر آ جائے نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر فوری طور پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حق ہے نبی علیہ السلام کا۔ اور آپ کا ایک حق یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے نبی کا ایک حق یہ ہے کہ صرف محمد رسول اللہ کا اللہ کا نبی نہیں ماننا، بلکہ یہ ماننا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کی بیویوں کو مومنوں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھنا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، جناب خدیجہ الکبریٰ ہوں، وہ جناب حفصہ ہوں، کوئی بھی نبی علیہ السلام کی، ان کو اپنی سگی ماں کی طرح سمجھنا ہے، یاد رکھنا، یہ نبی کا حق ہے۔ اور نبی کا ایک حق یہ ہے، آپ کے خاندان کی عزت کرنا، احترام کرنا، اور کوئی کہہ دینا میں نبی علیہ السلام کی آل سے ہوں، اس کا خیال کر دینا، اور یہ کہہ تو رہے نا ہمیں نہیں پتا آل سے ہے کہ نہیں، لیکن منہ سے کہتا ہے مان جاؤ، اس کی کوئی بات نہیں، نبی کا نام ہی لے کے کوئی عزت کو لحاظ اس کا خیال رکھو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کا احترام اور ان کی عزت کی جائے۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی کٹیا لفظ بولنے سے ایمان نکل جائے گا، یاد رکھنا، کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنے سے یہ تم تکلیف پتہ ہے کسے دیتے ہو؟ کسی صحابی کو کچھ کہہ کے تم صحابی کو تکلیف نہیں دیتے، تم محمد رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہو۔ اور جنہوں نے کانٹوں پہ چل چل کے یہ اکٹھے کیے، اور راتوں کو دعائیں مانگ مانگ کے یہ اکٹھے کیے، اور جنگوں میں لڑ لڑ کے اکٹھے کیے، اور دانت شہید کروا کے اکٹھے کیے تھے، اور اللہ سے مانگ کے لیے تھے، یا اللہ عمر دے دے، عمر دے دے، اور ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ نبی کا حق ہے کہ ان کو تکلیف نہ دینا، یہ تکلیف محمد رسول اللہ کو ہوگی۔ اور آپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جو آپ کا پیغام ہے، یہ ساری زندگی جس جگہ بھی ہو،
اٹھتے ہو بیٹھے ہو کس جگہ, اور کوئی بات نہیں یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ سے زیادہ کوئی یہی کہہ لے گا نا, اور تو کی ملا بنے ہیں اور تو کی مول, اے اللہ کے نبی کا پیغام سنا دیا کرو لوگوں, کہہ دو بھائی یہ بات غلط ہے, بھائی یہ غلط ہے, بھائی یہ, بھائی میرے نبی, اور کیا ہے, اور ہمیں ملا کہہ لے, مولوی کہہ لے, کوئی کہہ رہا ہے ملڑ کہہ لے, مسیتر کہہ لے, اور پرانے خیالات کا حامل کہہ لے, لیکن یہ تو کہے گا نا یہ ہے محمد الرسول اللہ کی بات کرنے والا. اور جاؤ ہمیں کچھ کہہ, آپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے. اللہ نبی پاک کے جتنے بھی حقوق ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کے ان کے حقوق ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.